صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب نیکی کی دعوت کے پہلے باب نیکی کی دعوت کی ضرورت کی ابتدا درود پاک کی اس فضیلت سے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، ذکر و درود کی محفلوں کی بھی کیا بات ہے۔ اور یہ ہمارا سحری اجتماع اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ذکر و درود ہی پر مشتمل ہے کہ الحمدللہ علم دین حاصل کرنا یہ بھی ذکر کی ایک صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہاں پر ہمیں فرشتوں کی آمین بھی انشاءاللہ عز و جل نصیب ہوگی۔ بار بار ہم انشاءاللہ تعالیٰ صدائے لگائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ 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 نیت کرتے ہیں کہ اول تاخیر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شرکت بھی کریں گے، اور کوئی بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا انعام ہم پر فرما دے کہ ہم بھی مغفرت کے ساتھ اپنے گھروں کو دوبارہ واپس لوٹ جائیں۔ تو اچھی اچھی نیتیں آئیے کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اول تاخیر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے میں اس اجتماع میں حاضر ہوا ہوں، یہ نیت کر لیں۔ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں بیان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، آپ کہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے سنتا ہوں۔ جو انشاءاللہ تعالی چیزیں بیان کروں گا اور آپ جو چیزیں سنیں گے، آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر سب سے پہلے خود عمل کریں گے، اور یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ مدری چینل کے ناظرین یہ بھی ہمارے ساتھ اس سحری اجتماع کے اندر ہیں،
دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں بھی یہ اجتماع دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. یہ بھی نیت کر لیں کہ سارے دوران اجتماع نہ موبائل فون پر کال اٹینڈ کروں گا، نہ میسج کروں گا، نہ میسج کا جواب دوں گا، بلکہ توجہ کے ساتھ جتنا ہو سکا 2 زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا. اور اگر تھک جائیں تو پھر جس طرح آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے. کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. یہ بھی نیت فرما لیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا، وہاں پر عز و جل، جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا، وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بزرگ کا نام آیا وہاں رحمت اللہ تعالی علیہ، کسی صحابی کا نام آیا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نبی کا نام آیا تو علیہ السلام کہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی مایا ناز تصنیف نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 270 پر یہ حکایت آپ نے تحریر فرمائی ہے. حضرت سیدنا سلیم بن منصور علیہ رحمت اللہ الغفور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار کو بعد وفات خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. انہوں نے بتایا کہ میرے رب عز و جل نے کرم کرنے کے بعد مجھ سے فرمایا، اے بد عمل بڈھے، معلوم ہے کہ میں نے تجھے کیوں بخش دیا؟ میں نے عرض کی نہیں، اے میرے معبود عز و جل. تو میرے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا، تو نے ایک اجتماع میں اپنے رکت انگیز بیان سے حاضرین کو رلا دیا تھا، اور اس بیان میں میرا ایک ایسا بندہ بھی تھا جو کبھی بھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا، مگر تیرا بیان سن کر وہ بھی رونے لگا. تو میں نے اس بندے کی گریہ گزاری پر رحم فرما کر اس کو اور تمام شرکائے اجتماع کو بخش دیا ہے. اسی لیے تیری بھی مغفرت ہو گئی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہے ہمارا یہ سحری اجتماع، سحری کا وقت نیک لوگوں کے ہے مناجات کا وقت ہے، نیک لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجاؤں کا وقت. تو آئیے آج کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کے متعلق بھی سنتے ہیں. امیر اہل سنت اس حکایت کو لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان مبلغین کا درجہ بہت ہی بلند و بالا اور عظمت والا ہے جو اپنے رقت انگیز سنت و برے بیان سے لوگوں کے دلوں میں رقت پیدا کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ بے کس پناہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اپنے پرسوز بیان کی کشش سے کھینچ کھینچ کر دربار الہی عز و جل میں لاتے ہیں. یقیناً اخلاص کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کر کے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والے سعادت مند اسلامی بھائی دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں. اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خوف خدا عز و جل سے جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. خوف خدا عز و جل سے رونا نہایت سعادت کی بات ہے، بلکہ رونے والے کی برکت سے نہ رونے والوں کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے. لہذا سنت و برے اجتماع میں شرکت کرنے اور ایسے اجتماعات میں مانگی جانے والی رقت انگیز دعا میں حاضر رہنے کی بہت برکتیں ہوتی ہیں. نہ جانے کس رونے والے کے صدقے سب حاضرین کی مغفرت کے اسباب ہو جائیں. تڑپنے پھڑکنے کا دے دے سلیقہ، تڑپنے پھڑکنے کا دے دے سلیقہ، تیرے ڈر سے رونے کا سکھلا طریقہ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوف خدا عز و جل اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رونا ایک عظیم نیکی ہے. اس لیے حصول ثواب کی نیت سے
اس نیکی کی ترغیب پر مبنی نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے رونے کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. کاش کہیں ہم بھی سنجیدگی اپنانے اور خوف خدا عز و جل اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنسو بہانے والے بنے. سنتوں بھرے اجتماعات، سیکھنے سکھانے کے مدنی حلقوں اور اجتماعات ذکر و نات کی بھی کیا بات ہے. کوشش کر کے از ابتدا تا انتہا ان میں شرکت کرنی چاہیے. نہ جانے کب کسی کا دل چوٹ کھا جائے، اس پر رقت طاری ہو اور اخلاص قلبی کے ساتھ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں اور اس کو رحمت اپنی آغوش میں لے لے، اور اس مخلص بندے کے اخلاص کی برکت سے وہاں موجود ہر مسلمان کی مغفرت کر دی جائے. اجتماع خیر میں رونے والے کی برکت سے اہل مغفرت کی کثرت کا اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگائیے. چنانچہ ایک مرتبہ سرور کونین رحمت دارین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو حاضرین میں سے ایک شخص رو پڑا. یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو انہیں اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا، کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے. یعنی اے اللہ عز و جل نہ رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما لے. اسی لیے تو مولانا روم علیہ رحمت اللہ القیوم فرماتے ہیں، ہر کجا آب رواں غنچہ بود، ہر کجا اشک رواں رحمت بود. یعنی جب آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین پر گنچے اور گل کھلتے ہیں، اور جب خوف خدا سے کسی کے آنسو جاری ہوتے ہیں تو رحمت کے پھول کھلتے ہیں. اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ عز و جل کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچے تو اللہ عز و جل اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے. حجت الاسلام سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا عز و جل کے سبب اس قدر گریہ وہ ساری فرماتے، یعنی روتے کہ 1 میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی. اللہ ہم سب اپنے اپنے اوپر غور کریں کہ ہمارا کیا حال ہے کہ اتنی روایات اور بیانات سننے کے باوجود بھی شیطان ہمیں بعض اوقات اس پر کنسنٹریٹ بھی نہیں ہونے دیتا، اس پر توجہ بھی نہیں کرنے دیتا. یہاں وہاں دیکھنے کا معمول، چلو بھائی بیان کرنے والا ہے اس کو ذرا دیکھ لو، فلانے کو دیکھ لو، وہاں شور شرابہ ہوا اس کو دیکھ لو، وہ اٹھ کر گیا اسے دیکھ لو، یہ سلسلہ یہ ہو رہا ہے اور یہ مووی بن رہی، چلو ان کو دیکھو. کیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نگاہیں جھکائے اللہ تعالی کے خوف سے روتے، اور اگر رونا نہ آتا تو کم از کم رونے جیسی صورت ہی بنا لیتے. آئیے چلیے میں اس کے بارے میں بھی آپ کو سناتا ہوں. یہ بھی امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسی کتاب نیکی کی دعوت کی فضیلت صفحہ نمبر 280 پر تحریر فرمایا. اللہ یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے گناہگار اور پاپی شخص کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے کہ کم از کم ہم رونے جیسی شکل ہی بنا لیں. امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص رو سکتا ہو وہ روئے، اور اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی صورت ہی بنا لے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 318 صفحات پر مشتمل کتاب فضائل دعا صفحہ نمبر 81 پر دعا کی قبولیت کے آداب میں آداب نمبر 33 ہے کہ دعا کے دوران آنسو ٹپکنے میں کوشش کرے، اگرچہ ایک ہی قطرہ ہو کہ دلیل اجابت یعنی قبولیت کی دلیل ہے، اور رونا نہ آئے تو رونے کا سبب بنائے کہ نیکوں کی صورت بھی نیک یعنی اچھی ہے. دعا کے بیان کردہ ادب کی شرح میں اعلی حضرت
علیہ رحمت رب العزت فرماتے ہیں یہ رونی صورت بنانا بنیت تشبہ یعنی رونے والوں کی نقالی اللہ عز و جل کے حضور یعنی بارگاہ الہی میں ہے، نہ کہ اوروں کو دکھانے کے لیے. ہاں کہ وہ یعنی یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا یہ تو ریا ہے، حرام ہے. یہ نقطہ یاد رہے. جب بات نقالی کی چلی، آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اچھوں کی نقالی کے ضمن میں امیر علیہ سنت نے صفحہ نمبر 281 پر تحریر فرمایا، معدن اخلاق حصہ اول صفحہ نمبر 54 پر دی ہوئی ایک دلچسپ حکایت کچھ تبدیلی کے ساتھ عرض کرتا ہوں. ایک مسخرے نے مرتے وقت اپنے دوست کو وصیت کی کہ جب مجھے دفن کرنے لگو تو میری داڑھی اور سر کے بالوں میں آٹا چھڑک دینا. دوست نے کہا کہ یار تم زندگی میں تو مذاق مسخری کرتے رہے، اب آخری وقت میں تو اس سے باز رہو. اس نے کہا کہ اگر تم واقعی میرے خیر خواہ ہو تو میں جو کہتا ہوں وہ کر دینا. دوست ہنس کر راضی ہو گیا اور انتقال کے بعد اس نے دفن کرتے وقت اس کی داڑھی اور سر کے بالوں پر آٹا چھڑک دیا. چند روز بعد اپنے مرحوم دوست کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ مرحوم بولا مجھ سے سوال ہوا کہ تم نے آٹا چھڑکنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ میں نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، میں نے تیرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنا تھا، یعنی بلا شبہ اللہ تعالی مسلمان کے بڑھاپے سے حیا فرماتا ہے. بوڑھا ہونا میرے اختیار میں نہ تھا، اس لیے سوچا کہ لاؤ بڑھاپے جیسی صورت ہی بنا لوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جاؤ میں نے تجھے بخش دیا. یعنی اللہ عز و جل کی رحمت قیمت نہیں مانگتی. اللہ عز و جل کی رحمت حق بہا نمی جوید. اللہ عز و جل کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، رحمت حق بہا نمی جوید. اللہ عز و جل کی رحمت بہانا چاہتی ہے. آج کل عموماً سن رسیدہ اسلامی بھائی نے جو بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہو جاتے ہیں سفید بالوں سے کتراتے ہیں، حالانکہ مسلمان ہونے کی حالت میں بڑھاپے کی وجہ سے سفید بال آنا بڑی سعادت کی بات ہے. جی ہاں، چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، کیونکہ یہ قیامت کے دن نور ہوں گے. جس کا ایک بال سفید ہوا اللہ عز و جل اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا اور اس کا ایک گناہ معاف فرمائے گا اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا. اللہ اکبر. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری بات چل رہی تھی رونے کے متعلق، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی گریہ گزاری کا آپ نے حال سنا. آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم الشان رتبے کی بھی کیا بات ہے. جی ہاں، ہمارے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ساری مخلوقات میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہی افضل ہیں. چنانچہ فقیہ ملت حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمت اللہ القوی اپنی سوال جواب پر مبنی کتاب اسلامی تعلیم صفحہ نمبر 194 تا 195 پر فرماتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے انتہائی یاد رکھنے جیسی بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی ہمیں یاد کروانا چاہیے. سنیے، حضور انور شاہ بہروبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے مرتبے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں. سب سے بڑے مرتبے والے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. ان حضرات کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرسلین اولو العزم. مرسلین اولو العزم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 5 ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت سیدنا نوح علیہ السلام. اللہ اکبر.
مزید روزے کے فضائل سنیے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 160 صفحات پر مشتمل کتاب خوف خدا صفحہ نمبر 45 پر ہے کہ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی آپ کے ساتھ رونے لگتے، حتیٰ کہ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھ کر رونے لگتے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے. مسلسل بہنے والے آنسوؤں کے سبب حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک یعنی بابرکت گالوں پر زخم ہو گئے تھے. والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہا آپ علیہ السلام کے پاکیزہ رخساروں پر پشمینے یعنی اون کی پٹیاں چپٹا دیتی تھیں. جب آپ علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رونا شروع کر دیتے، جس کے نتیجے میں وہ اونی پٹیاں بھی بھیگ جاتی. والدہ محترمہ انہیں خشک کرنے کے لیے جب نچوڑتی تو آپ اپنی آنکھوں سے نکلنے والے پانی کو اپنی ماں کے بازو پر گرتا ہوا دیکھتے تو بارگاہ الہی عز و جل میں اس طرح عرض کرتے کہ اے اللہ، یہ میرے آنسو ہیں اور یہ میری ماں ہے، میں تیرا بندہ ہوں، جبکہ تو ارحم الراحمین یعنی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. نبی ابن نبی حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام 3 دن تک آپ کو تلاشتے رہے. 3 دن تک آخرکار ایک مقام پر اس حال میں نظر آئے کہ ایک کھدی ہوئی قبر میں کھڑے رو رہے ہیں. فرمایا میرے لال، میں 3 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں قبر میں کھڑے آنسو بہا رہے ہو. عرض کی بابا جان، کیا آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک گھاٹی ہے جسے وہی طے کر سکتا ہے جو بہت رونے والا ہو. اللہ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے رو، اور یہ فرما کر خود بھی ان کے ساتھ مل کر رونے لگے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اپنے حال پر ہم غور کریں کہ کیا اپنی اولاد کو کبھی ہم نے خوف خدا عز و جل کا درس دیا؟ کیا کبھی ہم نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں آنسو بہانے کی اہمیت بتائی؟ آج ہم انہیں پڑھائی کی تاکید بہت کرتے ہیں، اچھے لباس کی تاکید کرتے ہیں، اچھی گیدرنگ کی تاکید کرتے ہیں. کیا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گریہ گزاری کی کبھی تاکید کی؟ کبھی تاکید کی؟ دیکھیے ایک نبی علیہ السلام اپنے بیٹے کو، جو خود بھی اللہ کے نبی ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک گھاٹی ہے جسے وہی طے کر سکتا ہے جو بہت رونے والا ہو. سرفراز اور سرخرو مولا، سرفراز اور سرخرو مولا، مجھ کو تو روزے آخرت فرما. سلطان انبیاء کرام شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ عز و جل کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو اس کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں. ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو کے قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب عز و جل کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی جیسے دھوئے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس ہونا ناممکن ہے، ایسے ہی اس شخص کا دوزخ میں جانا بھی ناممکن ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے، میرا آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں، جب تک سوئی کے ناکے اونٹ نہ داخل ہو. اللہ اکبر. خوف خدا عز و جل میں رونے کے بڑے فضائل ہیں. سچ تو یہ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالی جسے نصیب کر دے. معاملہ یہ ہے
کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نصیب کر دے. بندے کے اوپر بعض اوقات بے حد گریہ طاری ہو جاتا ہے، کسی روحانی اور نورانی شخصیت کو دیکھتا ہے. آپ کے سامنے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اسلامی بھائی امیر علیہ سنت سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، بڑے حشاش بشاش چلتے ہوئے آ رہے ہیں، مگر ہے نا کہ خوف خدا عز و جل دل میں رکھنے والے کو دیکھا، جیسے ہی اس کی بارگاہ میں حاضری ہوئی خود بخود رونا شروع کر دیا. ایسا ہوا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوا. تو یہ اللہ والوں کی شانیں ہیں، وہ اللہ کے خوف سے اتنے اپنے معاملات کے اندر احتیاط کرتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر گریہ وزاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ دیکھ کر گریہ وزاری شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے خوف سے رونا نصیب کر دے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ سرکار نامدار تو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد خوشگوار ہے، جو شخص اللہ عز و جل کے خوف سے روئے اللہ عز و جل اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. اب جو روایت میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر اسے کوئی اپنے پلے سے باندھ لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ نجات پا جائے گا. وہ فضیلت کیسی ہے سنیے. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نجات کیا ہے؟ نجات کیا ہے؟ فرمایا نمبر 1. سنیے، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ نجات حاصل کر لے، چاہتا ہے. سنیے نجات کیا ہے. فرمایا پہلا، اپنی زبان کو روک رکھو. اپنی زبان کو روک رکھو، یعنی اپنی زبان وہاں کھولو جہاں فائدہ ہو، نقصان نہ ہو. دوسرا فرمایا تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے. تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو. اب ہم میں سے ہم غور کریں کہ چلیے آج تو یہ مسجد اجتماع ہے، ہم مسجد کے اندر موجود ہیں، اللہ کے گھر میں موجود ہیں، مگر یہ بتائیے کہ عام دنوں میں میں اپنے اوپر بھی غور کرتا ہوں، ہم سب آئیے سب غور کرتے ہیں اور نیت بھی کرتے ہیں کہ آج تک اگر ہم دینی مشاغل اور دیگر اپنے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دوستوں کی بیٹھکوں میں بلا ضرورت بیٹھتے تھے تو نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ہم بلا ضرورت نہیں بیٹھیں گے، بلکہ ہمارا گھر ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے. ہمارا گھر ہو، ہم ہوں، امیر علیہ سنت کے رسائل ہوں، مدنی چینل ہو اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. اب تو بتائیے گھر پر یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیسا ایک ذریعہ یہ عطا فرما دیا کہ اس پر فتن ایک میڈیا وار کے اندر اللہ عز و جل نے یہ مدنی چینل گھر بیٹھے عطا کر دیا کہ مدنی چینل کے ذریعے ہم سنتیں سیکھتے ہیں، دعائیں سیکھتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید صحیح پڑھنا سیکھتے ہیں. ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا گھر بیٹھے دیدار کر لیتے ہیں. کم ہے کیا؟ کتنی برکتیں صحبتیں ملتی ہیں. تو آپ بھی ہمت کریں اور یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی گھر کے اندر رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ ہو سکا تو انشاءاللہ عز و جل گھر پر بیٹھ کر ہم مدنی چینل انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ اس کو دیکھیں گے، اس کو عام کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں رحمتیں ہمیں حاصل ہوں گی. ایک بڑی اچھی بہار مدنی چینل کی کہ کس طرح مدنی چینل کی برکت سے الحمدللہ عز و جل ایک ایسے گھرانے کو کہ جو مسلمان نہیں تھا الحمدللہ عز و جل وہ دیکھ کر مدنی چینل کو دیکھ کر الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئے، بلکہ وہ اکیلے مسلمان نہیں ہوئے، ان کے ساتھ گھر کے 12 افراد مسلمان ہو گئے. سنیے، باب المدینہ کراچی کے ایک مبلغ دعوت اسلامی کا بیان کا خلاصہ ہے کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ، مدینہ میں بروز جمعۃ المبارک 2 جمادی الاخری 1432 سنہ ہجری بمطابق 6 مئی 2011 عیسوی کم و بیش 4 بجے دن سبز عمامے والے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی. دوران گفتگو انہوں نے انکشاف کیا کہ میں بمبئی ہند کا رہنے والا ہوں. مجھ سمیت ہمارے گھر کے تمام یعنی 12 افراد نے
بروز جمعۃ المبارک 5 ذوالحجۃ الحرام سن 1431 سن ہجری بمطابق 12/11/2010 عیسوی اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام کی وجوہات بتاتے ہوئے انہوں نے کچھ یوں بتایا کہ ہمارے گھر والے کچھ عرصے سے دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھنے لگے تھے، اس کے سلسلوں میں مسلمانوں کا اسلامی حلیہ، ان کے مسکراتے چہرے اور بیان کی سادگی ہمیں بہت اچھی لگتی تھی۔ مدنی چینل پر اسلام کی حقیقی تصویر دیکھ کر ہم اسلام سے متاثر ہونے لگے۔ بالخصوص دعوت اسلامی کے مبلغین کا بار بار نگاہیں جھکانے کی ترغیب دینا ہمیں بہت بھاتا اور آنکھوں کے قفل مدینہ کے فوائد کا تذکرہ سن کر ہم بہت خوش ہوتے تھے۔ میری والدہ سب سے کہتی، اس گئے گزرے زمانے میں بھی یہ لوگ نگاہیں نیچی رکھنے کا درس دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، واقعی نگاہیں جھکا کر ہی رکھنی چاہیے۔ مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے دیکھتے ہمارے دل میں اسلام کی محبت اتنی بڑھ گئی کہ گھر میں اسلام قبول کرنے کی باتیں ہونے لگیں، مگر ہم خوفزدہ تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس سوال کا جواب بھی ہمیں مدنی چینل سے ہی ملا۔ ہوا یوں کہ نگران شورا مبلغ دعوت اسلامی حاجی ابو حامد محمد عمران عطاری مدد اللہ العالی نے جب اپنا یہ سنت و برا بیان لوگ کیا کہیں گے فرمایا تو اب سب گھر والوں کا ذہن بن گیا کہ اب ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور الحمدللہ ہم کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں گورنمنٹ ملازم ہوں، قبول اسلام کے بعد میرا نام محمد ابراہیم رکھا گیا، اور الحمدللہ عز و جل میں حضور غوث پاک علیہ رحمت اللہ الرزاق کے سلسلے میں مرید بھی بن چکا ہوں۔ مبلغ دعوت اسلامی کا مزید بیان ہے کہ جب اس مسلم نوجوان نے ہمارے ساتھ سنہری جالیوں کے روبرو حاضری دی تو اس پر عجیب رقت طاری ہو گئی، اور رو رو کر اس عرض کی تکرار کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنکھوں کا کفل مدینہ عطا کر دیجیے۔ پھر انہوں نے گنبد خضرا کے سائے میں اپنے عزم کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ عز و جل اب میں دیگر غیر مسلموں کو بھی دامن اسلام سے وابستہ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے طفیل ہم سبھی کو اسلام اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے۔ 12 افراد کی اسلام آوری کا سبب بننے والے سنت و بر بیان لوگ کیا کہیں گے کہ VCD مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے، نیز دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی دیکھی اور سنی جا سکتی ہے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، رونے کے اوپر بیان چل رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری پر بیان چل رہا تھا۔ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں رونا مقدر والوں کا حصہ ہے۔ جی ہاں، رونے کی سعادت پانے کے لیے رونے والوں کی صحبت نہایت مفید ہوتی ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ کو بکثرت رونے والے ملیں گے۔ جی ہاں، آپ بھی عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجئے، ان کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بنیے۔ اگر رونا نہیں آتا تھا تو آپ کو بھی انشاءاللہ عز و جل رونا آ جائے گا۔ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ کیا بونے کا مہینہ ہے؟ بیج بونے۔ شعبان المعظم آب پاشی کا مہینہ ہے، یعنی اس پر آنسو بہانے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک فصل رحمت کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں نیکیوں کا بیج بونا پڑے گا۔ اس بہار کو سنانے کے بعد کس طرح ہم اپنا دن کا جدول بنائیں، کس طرح نیکیوں بھرا جدول بنائیں، انشاءاللہ اس کے موضوع پر بھی کچھ بات ہوگی۔ تو آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ سنتوں کی تربیت کا ایک مدنی قافلہ 12 دن کے لیے باب الاسلام سندھ کے ضلع تھر پار کر کے گاؤں اسماعیل کی ڈھانی پہنچا۔ یہ علاقہ کئی سالوں سے برسات کی برکات سے محروم تھا، اور اس سبب سے لوگ بہت پریشان تھے۔ نماز کے بعد لوگوں نے مدنی قافلے والوں سے بارش کی دعا کے لیے کہا۔ عاشقان رسول نے ہاتھ اٹھا دیے، سارے نمازی بھی دعا میں شامل تھے۔ ابھی دعا جاری تھی کہ یکدم کالے کالے بادل امڑ آئے، رحمت کی گنگور گٹا چھا گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ جبکہ کچھ دیر قبل مطلع بالکل صاف تھا اور سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سارے گاؤں میں مدنی قافلے کی اس برکت کی دھوم مچ گئی۔ وہاں کے علماء اور ائمہ کرام نے اس برسنے والی بارش کو
دعوت اسلامی کے مدنی قافلے والے عاشقان رسول کی دعا کا ثمر یعنی نتیجہ قرار دیا۔ مدنی قافلے کی بھی کیا خوب برکت ہے، واقعی بارش بھی اللہ عز و جل کی نعمت ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے شہر پر بھی اللہ تبارک و تعالی رحمتوں والی برسات کا نزول فرما دے۔ قرآن پاک پارہ نمبر 26 سورہ قاف کی آیت نمبر 9 میں بارش کو کیا فرمایا گیا سنیے، فرمایا گیا ماء مبارکہ، ترجمہ کنز ایمان یعنی برکت والا پانی کہا گیا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 40 صفحات پر مشتمل کتاب راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے فضائل صفحات 30 پر ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص شفا چاہے تو قرآن عظیم کی کوئی آیت رکابی میں لکھے اور بارش کے پانی سے دھوئے اور اپنی عورت سے اس کے مہر میں سے 1 درہم اس کی خوشی سے لے، اس کا شہد خرید کر پیے کہ بے شک شفا ہے، بے شک شفا ہے۔ قرآن کی کوئی بھی آیت لکھنی ہے، جیسے سورہ فاتحہ کی آیت لکھ دی الحمدللہ رب العالمین، بارش کے پانی سے دھو کر پیے۔ ایک طبیب کا کہنا ہے میں نے کئی مریضوں کو مختلف امراض میں شہد اور بارش کا پانی دیا ہے، اسے دیگر نسخوں سے بڑھ کر نفع بخش پایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی کچھ حصہ خوف خدا عز و جل سے رونے کے بارے میں ہی ہے، یہ بھی عرض کرتا چلوں اختتام پر کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ترجمہ کنز ایمان، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ تو اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس قدر روئے کہ ان کے مبارک رخسار یعنی پاکیزہ گال آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی وسلم بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ صاحبان اور بھی زیادہ رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ تعالی کے ڈر سے رویا ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی بھی رونے کے کئی فضائل یہاں پر میرے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمائے ہیں، مگر یہاں پر ہمارے اس سلسلے سحری اجتماع کے بیان کا وقت یہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سے ہم ابھی اجازت چاہیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتوں کو حاصل کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ میں مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، کرم بہر خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔